السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج قرآن حدیث کے مطابق پوچھنے کہ نماز کیڑے مسلمان دی قبول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت کے برابر بھی اوپر بلند نہیں ہوتی ہے۔ یعنی 3 لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز خدا کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سر سے ایک بالشت جس کو ہم یہ نا ایک بالشت یہ پورا ہوتا ہے نا، ایک بالشت کے برابر بھی ہمارے سر سے نماز اوپر نہیں اٹھتی ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اس طرح وہ بلندیوں پر جاتا ہے اور پھر خدا کی بارگاہ میں وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر تین لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر ہی نہیں جاتی، چہ جائے کہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کون سے وہ 3 لوگ ہیں، اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، ایسا امام کہ جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ یہ میں مفہوم پورا بتا رہا ہوں، یعنی کوئی ایسا مسجد کا امام ہے کہ جو مجرم ہے، شریعت کے خلاف اس کے قدم اٹھتے ہیں اور شرعی خرابی اس کے اندر موجود ہے، جس کی بنیاد پر اس کے مقتدی اس امام کو ناپسند کرتے ہوں اور پھر وہ امام نماز پڑھاتا ہو، تو پھر ایسے امام کی نماز اس کے سر کے اوپر ایک بالشت کے برابر بھی نہیں پہنچتی ہے، چہ جائے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف جاتے ہیں اور پھر جب انہیں منصب امامت سے ہٹایا جائے تو وہ فتنے اور فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں، واقعی اگر اس امام کے اندر شرعی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حسد جلن کی بنیاد پر امام سے بغض و عناد دشمنی رکھتا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرعی خرابی موجود ہے اگر اس کے اندر اور پھر وہ امامت کرتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ آج ہمارے گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو، اس جھگڑے کو، اس بات کو ہمیں پڑھانا نہیں چاہیے، اسے لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بات نہیں کریں گے، قطع تعلق کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے، نہ جانے کیا کیا۔ تو فرمایا گیا اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور اسی حال میں وہ عورت رات گزار رہی ہے تو پھر اس عورت کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے مقدس فرشتے ایسی عورت پر لعنت و پھٹکار بھیجتے ہیں۔ تو میری بہنیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اگر شوہر سے کچھ ایسے معاملات ہو جائیں تو آپ بڑھ کر خود ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور شوہر کو ناراض کر کے رات ہرگز نہ گزاریں۔ نمبر 3، 2 ایسے بھائی کہ جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہوں، یعنی چاہے وہ سگے بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں، اگر آپس میں وہ لوگ قطع تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بات نہیں، ایک دوسرے سے رشتہ نہیں، ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے خدا پسند، ایسے لوگوں کی نماز کو خدا قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپس میں جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خدا ناپسند کرتا ہے۔
اس لیے اگر کسی سے کوئی جھگڑا فساد کسی بنیاد پر ہو جائے تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے انسان ہے ناراضگی ہو گئی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں، اس ناراضگی کو دور کر لیں، کیونکہ اگر ناراضگی آپ دور نہیں کریں گے بات بڑھتی جائے گی اور بات اتنی بڑھے گی کہ آپ جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں تھیں، اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات ہے تو اسے دور کریں اور ایک اچھا مسلمان اور سنت کے مطابق رہنے والا انسان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں بات سمجھائی، فرمایا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت قبول ہونا تو دور کی بات، ان کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ العبد الآبق حتى يرجع، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا نماز قبول نہیں۔ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، اور ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک راضی نہیں کر لیتی رات خامد ناراضگی کی حالت میں سوتا ہے۔ 3 نقصان۔ پہلا نقصان اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس نے کوئی نماز پڑھی ہے تہجد بھی پڑھ لے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے گی۔ دوسری بات لعنت الملائکۃ حتی ترجع، جب تک خامد کو راضی نہیں کر لیتی صبح تک، حتی ترجع حتی تصبح، صبح تک فرشتوں کی لعنت اس پہ پڑے گی۔ تیسری بات حتی ترجع، اور اگر صبح تک بھی راضی نہیں کرتی جب تک ناراض رہے گی اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ پڑتی رہے گی۔ اور تیسرا انسان وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن شرعی عذر کی وجہ سے، ایسے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، پھر بھی وہ پڑھاتا ہے، اس کی بھی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔